آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب بار بار پھرنا یا بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کا چہرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، فی السماء یا آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو فلنولینک ہے اس میں دیکھیں لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد کو اور لام تاکید کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ تاکید کے لیے آیا کہ ایسا ضرور ہوگا، ضرور با ضرور ہوگا، یعنی تحویل قبلہ کا حکم ضرور آئے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ایک ایسے قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے، ترضاہا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ خانہ کعبہ کو کب قبلہ بنایا جائے گا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھاتے تھے. ویسے بھی آپ دیکھیں جب کسی چیز کا آپ کو انتظار ہوتا ہے، اگر کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، نگاہ بار بار کہاں جاتی ہے؟ دروازے کی طرف جاتی ہے، یا پھر فون آنے کا انتظار ہو تو فون پر نگاہ جاتی رہتی ہے، کسی کے کسی پیغام کا انتظار ہو. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ اس قبلے کے بدلنے کی امید میں بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تمنا پوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے. شطرہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دور کسی طرف اشارہ کرنا. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمنا کو پورا کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی یہ آیت نازل فرما دی. تو یہ پہلا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم، فَوَلُّوا پس پھیر لو. اب باقی سب کے لیے حکم اترا فَوَلُّوا، باقی سب بھی جو مکہ کے رہنے والے ہیں یا پھر پوری دنیا کے مسلمان ہیں وہ سب بھی پھیر لیں وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف. تو دوسرا حکم تمام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے قبلے کی طرف منہ کر لو. تو پہلا حکم فولی وجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فولو وجوہکم تمام مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ مکہ کے رہنے والے ہوں، مدینہ کے رہنے والے ہوں، ساری دنیا کے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے جب تم نماز پڑھو. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے تھے، اہل کتاب یقیناً جانتے تھے، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. اہل کتاب اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ بے شک وہ یعنی تحویل قبلہ، انہو کی جو ضمیر ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں کہ بے شک وہ یعنی تحویل قبلہ، یا بے شک وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اہل کتاب کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ عرب میں پیدا ہوں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے، یہ سب اچھے سے جانتے تھے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، غافل، عما، اس سے جو یعملون، وہ عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اس سے منہ موڑ جاتا ہے، اپنے پیروں کے بل پھر جاتا ہے. حالانکہ یہ بات اہل کتاب اچھے سے جانتے تھے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم بالکل حق ہے،
ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل عما اس سے جو یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ، اور البتہ اگر اتیتا لاؤ تم الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب بکل آیت ہر نشانی ہر دلیل، جو دلیل بھی تم اہل کتاب کے پاس لاؤ، ان کے پاس جیسی بھی دلیل تم لے آؤ، ما تبعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی. ان یہودیوں کو آپ جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرو، جیسی بھی دلیل ان کے سامنے پیش کرو، یہ آپ کے قبلے کو کبھی بھی فالو نہیں کریں گے. وجہ کیا تھی؟ حسد، عناد، دشمنی. ان کو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا اور دشمنی تھی، حالانکہ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن یہ پھر بھی ماننے والے نہیں تھے. وما انتا، اور نہیں ہے آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس تو علم آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے آ چکا تھا. وما بعدہم، اور نہ ان کا بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کے قبلے کی. نہ یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہود بیت المقدس کا مغربی حصہ قبلہ بنائے ہوئے تھے اور نصارہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ قبلہ بنائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں ماننے والے. یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے تھے، یعنی متفق نہیں تھے اس سے. وَلَئِنْ، اور البتہ اگر اتبعت تم نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی اس کے بعد ما جاءک جو آ گیا تمہارے پاس، من العلم علم میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو کہہ کر امت سے خطاب ہے کہ اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو انکا بے شک آپ اذن تب یعنی اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. تو دراصل اللہ تعالیٰ امت کو خطاب کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو حق کا علم ہوا، تو علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی ان یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا تو پھر وہ ظالم ہوگا. یعنی نافرمانی کر کے خود کو ظالموں میں شمار کرنے والی بات ہے کہ جو بھی نافرمانی کرتا ہے پھر وہ ظالم ہے. الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو. یعرفونہ ہو کی ضمیر کو اگر آپ سرکل کر لیں یہ چار طرف جا رہی ہے. یعرفونہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی نبوت کی طرف، کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اور تحویل قبلہ کے حکم کی طرف. یعرفونہ وہ پہچانتے تھے اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پہچانتے تھے اس کو یعنی آپ کی نبوت کو، وہ یعنی اہل کتاب پہچانتے تھے اس کو یعنی کتاب کو، وہ پہچانتے تھے اس کو یعنی تحویل قبلہ کے حکم کو. اہل کتاب اچھے سے پہچانتے تھے، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے سگے بچوں کو، اپنے سگے بیٹے کو جو جتنا پہچانتا ہے اتنا یہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. سگی اولاد کو پہچاننے میں کوئی چوکتا ہے؟ کوئی نہیں چوکتا. تو یہ جیسا اپنے سگے بچوں کو پہچانتے تھے ایسا ان سب چیزوں کو پہچانتے تھے. کما یعرفون ابناءہم، اس کو اگر آپ ان بریکٹ لے لیں، یہ عربوں میں محاورتاً بولا جاتا ہے جس چیز کو وہ اچھے سے جانتے ہوتے ہیں.
جس چیز کو وہ اچھے سے جانتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو اتنا اچھا جانتا ہوں جیسا اپنے بیٹے کو جانتا ہوں. انہی کی ہی زبان میں ان کو سمجھایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا پہچانتے تھے، آپ کی نبوت کو، کتاب کو، اور اس حکم کو بھی جو تحویل قبلہ سے جڑا ہوا تھا. اس بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے. سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک یہودی نے ایک مجلس میں موت کے بعد اٹھائے جانے، قیامت اور جنت اور جہنم کا ذکر کیا کہ جی موت کے بعد سب اٹھیں گے، قیامت بھی آئے گی، جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور کہا کہ یہ مشرک اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے. پھر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا. لوگوں نے سوال کیا وہ نبی کب مبعوث ہوگا؟ تو اس نے میری طرف دیکھا. یہ جو سلمہ بن سلامہ تھے کہتے ہیں کہ اس یہودی نے میری طرف دیکھا، میں ان سب میں چھوٹا تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ اس کے زمانے کو پالے گا. یعنی یہودیوں کو یہ بھی پتا تھا کہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور میں زندہ تھا. ہم تو اس رسول پر ایمان لے آئے، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. ہم نے کہا ہلاکت تو تیرے لیے اے فلاں. اس یہودی کو جا کر کہا ہلاکت تو تیرے لیے اے فلاں، کیا تو نے اس نبی کے بارے میں اس طرح نہیں کہا تھا؟ یعنی تو نے ہی تو ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں. تو اس نے کہا تھا لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ اتنا پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن صرف اور صرف حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کا انکار کر گئے. اور وہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، حق کو یہ چھپاتے ہیں حالانکہ اس حق کو اچھے سے جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھپا جاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق اترا ہے. فلا، تو نہیں، تکونن، آپ ہرگز ہونا، من الممترین، ان میں سے جو شک کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حق دیا جا رہا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے ہو سکتے تھے؟ لیکن ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ صحیح ہوتے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ آ کر آپ کو کہیں آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کیا سوچ آئے گی؟ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں؟ تو اتنا لوگ غلط کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے دل میں ایسی بات آ نہ جائے کہ کہیں آپ صحیح بھی ہیں یا نہیں. آپ کو اعتماد دیا جا رہا ہے، آپ کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، آپ بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ممترین کا لفظ ہے، اس سے پہلے آپ نے شک کے لیے ایک اور لفظ پڑھا تھا پہلے پارے میں، لا ریب، ریب کا لفظ پڑھا تھا. شک کے لیے تو قرآن پاک میں اور بھی بہت سے لفظ آتے ہیں. لبسن بھی آتا ہے، اسی طرح سے مریج بھی آتا ہے، اور شبہ کا لفظ بھی آتا ہے، شک کا لفظ بھی آتا ہے. یعنی شک بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. جس کام میں شک ہو اور پھر اس میں جھگڑا بھی ہو جائے اس کو مریتن کہتے ہیں. یہ ریب اور شک سے بھی زیادہ خاص لفظ ہے. جس کام میں شک ہو پھر اس میں جھگڑا بھی ہو جائے. تو یہ لفظ ممترین کا لفظ ریبن اور شکن سے بھی زیادہ خاص لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فلا تکونن، تو ہرگز نہ آپ ہوئیے گا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے،
وجہتن ایک سمت ہے، ہوا مولیہا وہ منہ پھیرنے والا ہے، ہاں اس کی طرف. یعنی ہر کوئی اپنا مرکزی نقطہ لیے ہوئے ہے، ہر کوئی اپنا مرکزی نقطہ لیے ہوئے ہے، ہر کسی نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے، جینے کا مقصد کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے ہر کسی نے. کوئی کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات واضح کریں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت کرو، پہلے پہل کرو تم نیکیوں میں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں آگے بڑھو. خیرات سے مراد یہاں پر تمام اعمال صالحہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر قوم نے اپنی اپنی طرف سے قبلہ مقرر کر لیا ہے، اور کسی نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ بنا لیا ہے، کسی نے بیت المقدس کا مغربی حصہ قبلہ بنا لیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سمت اپنا قبلہ مقرر کیے ہوئے ہے. اور اس کا ایک معنی جو میں نے آپ کو اور بھی بتایا کہ ہر شخص نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہوا ہے، کوئی مرکزی نقطہ بنایا ہوا ہے. اس لیے ان سب باتوں میں بحث کا کوئی فائدہ نہیں کہ کون سے سمت افضل ہے. اصل چیز نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، اصل چیز نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ نیکیوں میں. اور خیرات سے مراد یہاں پر اعمال صالحہ ہیں، نیک عمل ہیں، جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں کو حاصل کرتا ہے. تو مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا عمل خیر میں سبقت لے جانے والا ہونا چاہیے، خیر میں آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں آگے بڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے اٹھا دیا، تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب اس شخص نے کیا کیا تھا؟ صرف راستے میں جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے شدت سے پیاس لگی، اس کو بہت پیاس لگ رہی تھی. اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ اس میں اترا اور پانی بھرا اور پی لیا. پھر جیسے ہی باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو کھا رہا ہے. کتے کو بھی بہت پیاس لگی تھی اور وہ کیچڑ کھا رہا ہے. اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگ رہی تھی. وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کو اپنے منہ سے پکڑ کر لے کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں یہی اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کا اجر یہی ملے گا. یعنی جگر کو جو تر کرتا ہے، پانی پلانے والے کے لیے یہی اجر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، یہی اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب کو. جہاں بھی آپ نے جو بھی نیکی کا کام کیا ہے اللہ اس کو لانے پر قادر ہے. آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر مختلف نیکیاں آپ کرتے ہیں. مثلا ابھی آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر جائیں گے تو گھر جا کے کہیں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. کبھی آپ کسی جگہ بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، کبھی کہاں نماز پڑھتے ہیں، کبھی کہاں نماز پڑھتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ اس کو لے آئے گا سب کے سب کو. اور اس کو اگر ہم برائیوں کے سینس میں پڑھیں کہ جہاں جہاں بھی جو کوئی برائی کرے گا تو اللہ اس کو بھی جمع کر کے لانے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ ہماری نیکیوں کو اور اللہ ہماری برائیوں کو، کسی بھی عمل کو چاہے ہم نے اچھا کیا یا برا کیا،
لانے پر قادر ہے، ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا سے مراد یہ بھی ہے کہ جسمانی طور پر بھی ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ ہمیں لانے پر قادر ہے، یعنی موت کسی بھی حال میں آئے، چاہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے کوئی جل جائے پوری اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو جائے، چاہے کوئی پلین میں تباہ ہو جائے، کہیں پر بھی ہوگا، ڈوب کر کوئی مر جائے، مچھلی اس کو کھا گئی، کہیں پر بھی مرا، فزیکلی بھی جسمانی طور پر بھی اللہ اس کو لانے پر قادر ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تو دو معنی اس کے ہو گئے، اللہ ہمارے ہر عمل کو لانے پر قادر ہے، اور دوسرا جسمانی طور پر بھی ہمیں اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات کی جو بات یہاں آئی تھی ابھی، آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک غافل ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایسے ماحول میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، تو اس ماحول میں بیٹھ کر بھی انسان بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایمان والے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ایمان والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو نیکی کے معاملے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں آگے بڑھو، دین کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ آپ دیکھیں کہ آج انسان دنیا کی دوڑ میں تو خوب بھاگ رہا ہے اور بھاگنا پسند بھی کرتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں دوڑ نہیں لگاتے کہ ہم اس کام کو اس طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ ہم آگے اس کو کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ادارہ، کالج، یونیورسٹیز جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، اگر وہ شہر کے کنارے پر بھی ہے تو بھی بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے پہنچتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اس میں جتنا وقت لگتا ہے، مال لگتا ہے، لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نیکی کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے مقصد کے تحت جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا، ہم نے اس میں آگے دوڑ لگانی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ اور کیا صرف خود آگے بڑھنا ہے؟ آپ آگے بڑھیں، آپ کے لیے بھی اجر ہے، اور آپ اپنے ساتھیوں کو بھی آگے لے کر چلیں تو اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کا بھی عمل بطور صدقہ جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں کہ نیکیوں میں دوڑ لگانے میں بالفرض نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو کتنا بستر سے اٹھنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور آج کل جو موسم کی وجہ سے، دیکھیں موسم میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنا جلدی اٹھتے ہیں اور کتنا جلدی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام کتنی دیر لگا کے کرتے ہیں، اچھا ابھی کرتے ہیں، اچھا کل کرتے ہیں، اچھا بعد میں کرتے ہیں، یعنی ہم کتنی تعویلیں کرتے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی کام تو پہلے وہ کر لینا۔ ہم دن بھر کی نمازوں کو اگر دیکھیں تو بمشکل 1 گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں ہم دیکھیں تو اس سے مشکل کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مشقت والے کام ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کرنے میں کبھی ہم ہچکچاتے نہیں ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ سستی یا دیری نماز کے معاملے میں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ اب کعبے کو فوکس بھی کرنا ہے، نماز فرض ادا کرتے وقت قبلے کا تعین بھی کرنا ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز کی طرف دوڑو، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا۔ مثلا اگر میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی رفتار کو بڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر جو جلد بازی کا مادہ ڈالا ہے نا، وہ نیکیوں کے لیے ڈالا ہے، لیکن یہ جلد بازی استعمال کس میں کی جاتی ہے؟ دنیا کے کاموں میں، حالانکہ اس میں تحمل اور بردباری پسند کی گئی ہے۔ دین میں، نیکی میں جلدی کرو۔
اب اگر میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز، کام پر ہونے والی تنقید کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. مثلا جو بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں، اگر اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لیں. آپ نیکی میں اسپیڈ سے چلتے رہیں گے. اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، بد اخلاقی کا نہیں. جیسے آپ کے پڑھنے پر کوئی تنقید کرتا ہے، ہمارے پڑھانے پہ کوئی تنقید کرتا ہے، یا مثلا کوئی اور کسی نیک کام پر کوئی تنقید کرتا ہے، آپ اس کو پی جائیں. اور دوسری چیز جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، تو آپ نیکیوں میں چلتے رہیں گے، آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. دوسری چیز، مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں تو مجھے مسلسل اور دل کے ساتھ کام کرنا ہے. کیونکہ جو کام دل سے ہوتا ہے کسی کو کہنا نہیں پڑتا آپ یہ کرو یہ نہیں کرو، دل خود بتاتا ہے. تو دل جمعی کے ساتھ اور مسلسل کام کرنا ہوگا. تیسری چیز، اپنی صلاحیتوں اور اپنی وسعتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے. جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، وسعتیں دی ہیں، اس کا پورا استعمال کریں. مثلا جو مال آپ لگاتے ہیں، جو وقت آپ لگا رہے ہیں، جو صحت آپ لگا رہے ہیں. جو صحت ہے کتنی بڑی وسعت ہے. کبھی کسی ہاسپٹل کا ICU بندہ دیکھ لینا، اندر سے ہل جاتا ہے. جہاں لوگوں کو سانس لینے میں دشواری، جہاں لوگوں کے دلوں کے مسئلے، جہاں پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، اور اتنا صحت کے معاملے میں وہ سیریس پیشنٹ ہوتا ہے کہ اس کو ICU میں رکھا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں کتنی صحت سے نوازا ہوا ہے الحمدللہ کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. کتنی بڑی وسعت ہے. آج ہے کل نہ ہو، کیا پتا. تو جو وسعتیں ہیں، جو صلاحیت اللہ نے دی ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، اچھا پڑھ سکتے ہیں، کر کے دکھائیے تو انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے. پھر مسلسل کوشش، کبھی کی جانے والی اور کبھی نہ کی جانے والی کوششیں جو ہے نا، کی جانے والی کوششوں کو بھی دھو دیتی ہیں. آپ کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں، بیکار ہے، کیونکہ وہ کرنے کو بھی دھو دے گا. تو مسلسل کوشش کرتے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، اور اپنے اندر شوق پیدا کریں. اور یہ شوق انسان خود ہی پیدا کر سکتا ہے، کوئی نہیں دوسرا ڈال سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر ضرور متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ متاثر بھی کون ہوتا ہے؟ وہ خود انسان ہوتا ہے نا. تو شوق اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے دین کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا. اور دیکھیں یہی چیز ہماری آخرت بنائے گی. پھر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیں، یہ بھی انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں، آگے بڑھیں، تو کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. دیکھیں کیسے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کا اپوزٹ کرتے جائیں. نمبر 1، جو لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی مسلسل کوشش نہ کرے آگے نہیں بڑھ سکتا. بغیر شوق کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر جو صلاحیتیں اور جو وسعتیں اللہ نے دی ہیں اگر وہ استعمال نہ کرے اس راستے میں، کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ اگر کوئی کام نہ کرے کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کام پر تنقید کو دل کا روگ بنا لیا تو بھی کچھ نہیں کر سکتے. مثلا اگر کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں، میں نہیں کرتی کام، تو پھر وہ نہیں آگے بڑھ سکتا. اور یہ تنقید کے موقع پر ہی خود کو چیک کرنا ہوتا ہے. کبھی اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہو نا تو چیک کر لیں، کیونکہ تعریف میں تو انسان چلتا رہتا ہے. تنقید میں بھی اگر آپ چل رہے ہیں نا تو آپ مخلص ہیں. کوئی باتیں بھی سنا رہا ہے اور آپ چل رہے ہیں، آپ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور یہی اصل چیکنگ ہوتی ہے، یہی اصل امتحان ہوتا ہے. اب فاستبقوا الخیرات میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. نیکی میں کچھ چیزیں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. غفلت آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. خواہش نفس کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا آپ کو. اور آپ دیکھیں جب کوئی کام کی چیز ہوتی ہے اسی وقت ہی کسی اور چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. مجھے اکثر اس طرح کی چیز کچھ اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، باقی دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتا. تو خواہش نفس. اور تیسری چیز بے حسی. یہ جو بے حسی ہے نا یہ بھی انسان کو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی.
احساس ہونا بہت ضروری ہے. مثلا نعمتوں کا احساس، مثلا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا احساس، اللہ کی دی ہوئی نعمت اس قرآن کا احساس، تو نیکیوں میں آگے بڑھتا، ورنہ بے حسی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. پھر لاپرواہی، پرواہی نہیں ہے، اچھا کر لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. اللہ سے محبت میں کمی، جس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا. اور اسی طرح سے شوق میں کمی، دل ہی نہیں چاہتا، اگر شوق نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم اللہ کی طرف دوڑ لگا کر جائیں گے، جواباً اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ بھی ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا. آپ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، اللہ 10 ہاتھ آگے آتا ہے. لیکن پہلا ہاتھ کس نے بڑھنا ہے؟ ہمیں بڑھنا ہے. یہ ایک ہاتھ تو سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ 10 ہاتھ آگے آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے، نیکی آپ کے دروازے پر دستک دے گی. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پر نیکی دستک دیتی ہے. کچھ لوگوں کو نیکی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہم کریں کیا، اور کچھ لوگوں کے دروازے پر نیکی دستک دے کے آؤ مجھے کرو. اللہ کے بڑے سعادت مند بندے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس راستے میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہدایت بھی بہت تیزی سے آتی ہے، بہت تیزی سے ہدایت آتی ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں اس کو ذرا دیکھ کر آئیں گے. آپ ذرا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ڈھونڈ کے لائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس میں کیا آگے بڑھ سکتے ہیں. مثلا میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کو ذرا ڈھونڈیں گے آپ. مثلا آپ فرائض میں جلدی کریں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، فاستبقوا الخیرات ہے، ٹھیک ہے. سلام میں پہل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو. یہ محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے مسکرانا، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملو، مسکرانا. اسی طرح سے راستے میں سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، جس پہ میں نے حدیث بھی آپ کو بتائی. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ذرا ڈھونڈ کے لائیں جس میں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں، فاستبقوا الخیرات. اس ایمان کے ساتھ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. آج بس تفسیر کو اتنا ہی رکھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. تلاوت بھی ایک ساتھ ہی انشاءاللہ سنیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.